نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 نومبر درس فیضان الحدیث نمبر 328۔ آج حدیث کا عنوان ہے پڑوسیوں کے متعلق حکم کا بیان، یعنی دوسرے لفظوں میں پڑوسیوں کے حقوق کا بیان۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ اسلام کی پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیمات میں معاشرتی زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ افراد معاشرے کی اس تعلیم و تربیت کرتے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہر طرف سکون اور سلامتی کی فضا کو پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرابت دار ہمسائے اور بیگانہ ہمسائے اور پہلو کے ساتھی کو نیکی کا حکم دے رکھا ہے کہ ان کے ساتھ نیک رویہ رکھو، نیک برتاؤ کرو۔ آپ غور کیجئے کہ ایمان کتنی قیمتی متاع ہے، دنیا کی تمام دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اسے اس گراں مایہ دولت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 بار فرمانے سے معاملے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون؟ فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی ایک پڑوس جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اپنے پڑوسی کی خیر خواہی کرنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگنے کی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے۔ یعنی پڑوسی ہوتا ہے نا، کچھ نرمی سی چیز مانگ لیتا ہے، ہلکی سی چیز مانگ لیتا ہے، آپ اس کی دلجوئی کریں، اس پڑوسی کو وہ چیز دیں۔ یا آپ اپنے گھر میں اس قسم کا خوشبودار سالن نہ پکائیں کہ پڑوسی غریب ہے تو اس کی خوشبو سنگھ کر اس کا دل مچلتا رہے اور وہ ترستا رہے۔ پھر آپ کے گھر میں اگر روشنی ہے یا گھر میں کوئی آپ کا پروگرام ہے تو اس انداز سے پڑوسی کو تنگ نہ کریں کہ وہ بیزار ہو۔ یا گھر میں آپ ذکر بھی کر رہی ہوں تو اس انداز سے ذکر کی آواز بلند نہ ہو کہ پڑوسی آپ کا تنگ ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ہمسایہ ماں کا جایا، کہ پڑوسی تو جو ہوتا ہے وہ ماں کا جایا، یعنی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے یا خوشی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کے قریب پہنچے گا وہ پڑوسی ہوگا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل اتنی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے کہ مجھے شک ہونے لگا کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں سے وارث متعین نہ کر دیا جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑوسیوں کو ہر طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ ہم تو اس ایسی دیوار جو سانجھی ہو، جو پڑوسی کی طرف جھکتی ہو، تو ہم تو اپنے گیلے کپڑے اس دیوار پر نہیں ڈال سکتے، کہیں اس کے قطرے ہمارے پڑوس کی طرف نہ گرے اور اس کو ناگوار گزرے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، اور چیز ہے کہ ہم پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہم پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سبھی نے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔